پاکستان، وہاں آخر ہوا کیا تھا؟ یہ کہانی صرف ایک شدید طوفان کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی آفت کی کہانی ہے جو ہمیں ایک وارننگ دے رہی ہے کہ ہمارا موسم کتنی تیزی سے بدل رہا ہے اور اس کی قیمت کتنی بھیانک ہو سکتی ہے۔ ذرا تصور کریں، صرف 1 گھنٹے کے اندر یعنی 60 منٹ میں 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش۔ یہ کوئی ہلکی پھلکی بوندا باندی نہیں تھی، نہیں، یہ تو ایسا تھا جیسے آسمان سے پانی کی ایک پوری دیوار آ گئی ہو، ایک ایسی آسمانی آفت جس نے زمین پر تباہی مچا دی۔ اور اس آفت کی قیمت وہ انسانوں نے اپنی جانوں سے ادا کی۔ 360 سے زیادہ جانیں چلی گئی۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، ہر ہندسے کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، ایک خاندان ہے جو بکھر گیا۔ یہ صرف موسم کا ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا انسانی سانحہ تھا۔ تو بات ہے 17 اگست 2025 کی، جب خیبر پختونخوا کے خوبصورت ضلع بونیر کو تاریخ کی بدترین قدرتی آفات میں سے ایک کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے ہی بارش رکی، اصل تباہی تو اس کے بعد شروع ہوئی۔ پہاڑوں سے پانی کے خوفناک ریلے اترے، اپنے ساتھ مٹی اور پتھروں کے تودے لاتے ہوئے، یعنی لینڈ سلائڈنگ۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے کے پورے گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے، خاندان اپنے گھروں سمیت مٹی اور ملبے کے نیچے زندہ دفن ہو گئے۔ اور جب پانی اترا تب بھی یہ ہولناکی ختم نہیں ہوئی۔ 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ تھے جن کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تھا کیا؟ کیونکہ یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا۔ اس فینومینن کو کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ۔ چلیں ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ تو کلاؤڈ برسٹ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ موسم کا ایک انتہائی شدید واقعہ ہے۔ سارا کھیل وقت اور جگہ کا ہے، یعنی بہت زیادہ بارش بہت ہی کم وقت میں اور ایک بہت چھوٹے مخصوص علاقے پر۔ اور اس کی سب سے خطرناک بات جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ اکثر بغیر کسی وارننگ کے آتا ہے، جس سے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا۔ اچھا، اس کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ 1 مربع کلومیٹر کے علاقے میں صرف 25 ملی میٹر بارش ہو، جو بہت زیادہ نہیں لگتی، تو یہ 25,000 میٹرک ٹن پانی کے برابر ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین وزن ہے۔ 25,000 میٹرک ٹن پانی، یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ اتنا پانی ہے کہ اس سے آپ 10 سے زیادہ اولمپک سائز کے سوئمنگ پولز بھر سکتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ یہ سارا پانی ایک ہی لمحے میں ایک چھوٹے سے علاقے پر آسمان سے گر رہا ہے۔ تباہی تو ہونی ہے۔ تو یہ بنتا کیسے ہے؟ اس کے پیچھے کی سائنس بڑی دلچسپ ہے۔ سمجھیں کہ نمی سے بھرا ہوا ایک گرم بادل تیزی سے سفر کر رہا ہے۔ جب یہ اچانک کسی اونچے پہاڑ سے ٹکراتا ہے تو اسے زبردستی اوپر اٹھنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی یہ تیزی سے اوپر اٹھتا ہے، یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس میں موجود ساری نمی ایک ہی بار میں بارش کی صورت میں نیچے گرا دیتا ہے۔ اسی عمل کو اورogرافک لفٹ کہتے ہیں، اور نتیجہ ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک انتہائی شدید طوفان۔ ٹھیک ہے، کلاؤڈ برسٹ تو سمجھ آ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ بنیر میں ہی اتنی بڑی تباہی کیوں ہوئی؟ آخر وہاں ایسی کیا وجوہات تھیں جس نے ایک شدید بارش کو ایک خوفناک آفت میں بدل دیا؟ اصل میں بنیر میں 3 چیزیں ایک ساتھ مل گئیں، جنہوں نے مل کر اس آفت کو کئی گنا بڑا بنا دیا۔ ایک تو وہاں کی کھڑی پہاڑی ڈھلانیں، جنہوں نے بارش کے پانی کو روکنے کے بجائے ایک تیز رفتار سیلابی ریلے میں بدل دیا۔ دوسرا، وہاں کی کمزور مٹی، جو اس پانی کے بہاؤ کو برداشت نہ کر سکی اور بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ شروع ہو گئی۔ اور ان سب کے اوپر تھا کلائمیٹ چینج، جس کی وجہ سے ہوا میں پہلے سے کہیں زیادہ نمی موجود تھی اور اس نے اس طوفان کو مزید مہلک بنا دیا۔ اور سائنسدان اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جیسے جیسے ہماری دنیا گرم ہو رہی ہے، ہوا کی پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ رہی ہے، اور جب یہ اضافی نمی بارش بن کر برستی ہے تو اس کی شدت ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس تباہی کے اثرات کو سمیٹیں تو تصویر بہت واضح اور تکلیف دہ ہے۔ سینکڑوں انسانی جانیں گئیں، سڑکیں، پل، گھر، یعنی پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، اور ہزاروں خاندان بے گھر ہو کر کھلے آسمان تلے مدد کے منتظر رہ گئے۔ ایسے سانحے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے پیچھے کچھ بہت اہم سبق بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو بنیر کی اس تباہی سے ہم نے کیا سیکھا، اور مستقبل میں ایسی آفات سے بچنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ اس تباہی نے 4 ایسی چیزوں کی نشاندہی کی ہے جن پر فوراً کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پہاڑی علاقوں کے لیے جدید ارلی وارننگ سسٹمز چاہیے، آفات سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اور قابل عمل منصوبے چاہیے، خطرے والے علاقوں میں تعمیرات پر سخت پابندیاں ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے ایک طویل مدتی حکمت عملی بنانی ہوگی۔ آخر میں بنیر کا یہ واقعہ ایک بہت بڑی اور واضح وارننگ ہے۔
یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی آبادیوں کو محفوظ بنانا ہے تو ہمیں نہ صرف سائنسی بنیادوں پر منصوبہ بندی کرنی ہوگی بلکہ کلائمیٹ چینج کے خلاف بھی ٹھوس اور فوری اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور مشکل سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ ہم ان کمیونٹیز کی حفاظت کیسے کریں گے جہاں اب موسم خود ایک سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ یہ صرف بنیر کا سوال نہیں، یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا سامنا ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔